بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کے بیان کا ذکر چل رہا ہے، اور گزشتہ بیان میں اور سبق میں ہم نے گھر میں موت کے ہو جانے کے بیان کا ذکر پڑھا، اور پھر اس کے بعد نہلانے کا ذکر کیا گیا کہ مردے کو کس طریقے سے نہلایا جائے گا۔ جبکہ آج کے لیکچر نمبر 34 میں ہم کفنانے کا ذکر پڑھیں گے کہ مردے کو کتنے کفن کی چادروں میں لپیٹا جائے، اگر وہ مرد ہے تو کتنی چادریں استعمال کی جائیں گی، اور اگر عورت ہے تو پھر کتنی چادریں استعمال کرنی چاہیے۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں، اور لیکچر نمبر 34 میں آج ہم کفنانے کا بیان کا ذکر پڑھیں گے۔ کفنانے کے بیان میں پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ عورت کو 5 کپڑوں میں کفنانا سنت ہے۔ نمبر 1 کرتا، نمبر 2 ازار، نمبر 3 سربند، نمبر 4 چادر، اور نمبر 5 سینہ بند۔ مسئلہ نمبر 2 ہے کہ اگر کوئی 5 کپڑوں میں نہ کفنائے، صرف 3 کپڑوں میں کفن دے دے، یعنی ایک ازار، دوسری چادر اور تیسرا سربند، تو یہ بھی درست ہے اور اتنا کفن کافی ہے۔ اور اگر 3 کپڑوں سے کم کفن دیا تو پھر یہ مکروہ اور برا ہے۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری اور لاچاری ہے اور غربت ہے یا کہیں بے آسرا ہیں، مسافر ہیں، تو کم میں دینا درست ہوگا۔ مسئلہ نمبر 3 ہے کہ سینہ بند اگر سینے سے لے کر ناف تک ہو تو تب بھی درست ہے، لیکن اگر یہ لمبا ہو کر رانوں تک ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ مسئلہ نمبر 4 ہے کہ پہلے کفن دینے سے پہلے 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ لوبان کی دھونی دے دیں، اور پھر اس کے بعد مردے کو کفنانا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 5 ہے کہ اب کفنانے کا ہم طریقہ سیکھ لیتے ہیں کہ کفنانے سے پہلے سب سے پہلے کفن کو کیسے تیار کیا جائے گا۔ تو اس طریقے میں سب سے پہلے چادر بچھائیں، جو سب سے بڑی چادر ہے اس کو سب سے نیچے رکھیں، پھر ازار اور اس کے اوپر کرتا، پھر مردے کو اس پر لے جا کر لٹا دیں اور سب سے پہلے کرتا پہنائیں۔ سر کے بالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آگے کی طرف سینے پر ڈال دینے چاہیے۔ ایک حصہ دائیں طرف ہوگا اور ایک حصہ بائیں طرف ہوگا۔ اس کے بعد سر بند سر پر اور بالوں پر ڈال دیں۔ اس کو نہ باندھنا ہے اور نہ لپیٹنا ہے، بس سر کے اوپر رکھ دینا ہے۔ پھر ازار لپیٹ دیں، اور پہلے بائیں طرف سے ساری چادریں اندر لپیٹیں گے اور پھر دائیں طرف سے۔ اس کے بعد سینہ بند باندھ دیں گے، پھر چادر لپیٹیں گے، پہلے بائیں طرف سے اور پھر دائیں طرف سے، اور سب سے آخر میں کسی پٹی سے پیروں کی طرف سے اور سر کی طرف سے کفن کو باندھ دیا جائے گا، اور پھر ایک مزید اور پٹی سے کمر کے پاس بھی باندھ دیں گے تاکہ راستے میں کہیں کھل نہ جائے یا پھر قبر میں اتارتے وقت کھل نہ جائے۔ مسئلہ نمبر 6 ہے کہ سینہ بند کو اگر سر بند کے بعد ازار لپیٹنے سے پہلے ہی باندھ دیا تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر سب کفنوں کے اوپر سے باندھیں تو بھی درست ہوگا۔ مسئلہ نمبر 7 ہے کہ جب کفنا چکیں تو رخصت کر دیں، پھر میت کو گھر میں نہ رکھیں تاکہ مر لوگ جلدی جلدی جا کر نماز پڑھ کر اس کو دفنا دیں۔ مسئلہ نمبر 8 ہے کہ اگر عورتیں جنازے کی نماز پڑھیں تو یہ جائز ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں پر اتفاق ایسا نہیں ہوتا ہے۔
مسئلہ نمبر 9 ہے کہ کفن میں یا قبر کے اندر عہد نامہ رکھنا یا کوئی شجرہ رکھنا اپنے پیر کا، تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کعبہ شریف کا غلاف رکھ دیں تو یہ تبرکن رکھنا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 10 ہے کہ جو بچہ زندہ پیدا ہوا اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد مر گیا یا فوراً پیدا ہونے کے بعد ہی مر گیا، تو وہ بھی اسی قاعدے سے نہلایا جائے گا اور کفنا کے نماز پڑھی جائے گی، نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور پھر دفنایا جائے گا اور اس کا بھی نام رکھا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 11 ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے ہی مرا ہوا پیدا ہوا ہے، یعنی جب وہ پیدا ہوا تو زندگی کی کوئی علامت نہیں تھی، تو پھر اس کو بھی اسی طریقے سے نہلائیں، لیکن قاعدے کے مطابق کفن نہ دیں بلکہ کسی ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں، لیکن اس کا بھی نام رکھنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 14 ہے کہ اگر وہ چھوٹی بچی ہے جو ابھی جوان نہیں ہوئی یا جوانی کی عمر کو بھی نہیں پہنچی، تو اگر اس کو 5 کپڑے سنت کے مطابق دیے تب بھی ٹھیک ہیں، اور اگر 5 نہیں دیے 3 دیے تو تب بھی اس کے لیے کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 15 ہے کہ جو لڑکی ابھی جوان تو نہیں ہوئی لیکن اب وہ جوانی کے قریب پہنچ گئی ہے تو پھر اس کو 5 کپڑوں میں کفن دینا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 16 ہے کہ اگر کوئی لڑکا مر جائے اور اس کو نہلانے اور کفنانے کی ضرورت پڑے تو پھر اسی ترتیب سے نہلایا جائے گا، اور کفنانے کا بھی وہی طریقہ ہوگا جو کہ ہم نے اوپر بیان کر دیا ہے، یعنی عورت کا کفن 5 کپڑے ہیں اور مرد کا کفن 3 کپڑے، یعنی ایک چادر، ایک ازار اور ایک کرتا۔ نمبر 17 ہے کہ مرد کے کفن میں اگر 2 ہی کپڑے ہوں، یعنی چادر اور ازار، کرتا نہیں ہو تو تب بھی کوئی حرج نہیں، 2 کپڑے بھی کافی ہیں، لیکن 2 سے کم دینا مکروہ ہے۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر کوئی بہت مجبوری ہے، مسافرت ہے، لاچاری ہے، غربت ہے، تو پھر مکروہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 18 ہے کہ جو چادر جنازے کے اوپر یعنی چرپائی پہ ڈالی جاتی ہے وہ کفن میں شامل نہیں ہے۔ کفن صرف اتنا ہی ہے جو کہ ہم نے آپ کے لیے اس بیان میں واضح کر دیا ہے۔ مسئلہ نمبر 19 ہے کہ جس شہر میں کوئی مرے تو اسی شہر اور اسی علاقے میں اس کو دفنانا بہتر ہے، دوسری جگہ لے جانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کچھ میٹر کچھ کا فاصلہ ہے تو وہاں لے کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ تھے کفنانے کے بیان کے کچھ مسائل جن کو امید ہے کہ آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ تو آئیے مزید اس کو اور اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں اور اس کو ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں، تاکہ کوئی بات ذہن نشین ہونے سے رہ گئی ہو تو اب دوبارہ کی دہرائی سے اچھی طرح یاد ہو جائے۔ لیکچر نمبر آج کا جو ہے وہ 34 ہے، جس میں ہم کفنانے کے بیان کا ذکر پڑھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے نہلانے کا بیان پڑھا، اور اس سے پہلے کا جو لیکچر تھا وہ گھر میں اگر موت واقع ہو جائے تو گھر والوں کو کس طریقے سے عمل کرنا چاہیے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور آج ہم کفن کے بارے میں پڑھیں گے کہ کفن میں کتنے کپڑے ہونے چاہیے اور کفن کس طریقے سے دینا چاہیے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا جو کفن ہے وہ 5 کپڑے ہیں، اور 5 کپڑوں میں سے کفنانا ہی سنت ہے۔ اب وہ 5 کپڑے کون سے ہیں؟ پہلا کرتا ہے، دوسرے ازار ہے، تیسرا جو ہے وہ سر بند ہے جس کو رومالی بھی کہا جاتا ہے، چوتھے چادر، اور 5واں سینہ بند ہے۔ مسئلہ نمبر 2 ہے کہ اگر کوئی 5 کپڑوں میں نہ کفنائیں، صرف 3 کپڑے ہی کفن میں دے دیں، یعنی ایک ازار ہے، دوسری چادر ہے، تیسرا سینہ بند ہے، تو یہ بھی درست ہے، اتنا کفن بھی کافی ہے، لیکن عورت کو 3 کپڑوں سے کم دینا مکروہ اور برا ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہو گئی، لاچاری ہو گئی، غربت ہو گئی، فقیری ہو گئی، مسافرت ہے، تو پھر ایسا کرنا مکروہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 3 ہے کہ سینہ بند جو ہے اگر وہ سینے سے لے کر ناف تک ہے تو ٹھیک ہے، بہتر ہے، لیکن اگر ناف سے نیچے رانوں تک چلا جائے تو اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ مسئلہ نمبر 4 ہے کہ پہلے کفن دینے سے
پہلے کفن کو 3 بار 5 بار یا 7 بار لوبان کی دھونی دے لینی چاہیے اور اس کے بعد پھر مردے کو اس میں کفنانا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 5 ہے کہ اب کفنانے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے چادر بچھائیں، پھر ازار اور اس کے اوپر کرتا، اور پھر مردے کو اس پر لے جا کر لٹا دیں اور پہلے کرتا پہنائیں، اور پھر سر کے بالوں کو 2 حصے کر لیں اور پھر سینے پر ڈال دیں۔ ایک حصہ دائنی طرف ہوگا اور ایک حصہ بائنی طرف ہوگا۔ اس کے بعد سر بند سر پر اور بالوں پر ڈال دیں، لیکن اس کو نہ باندھنا ہے اور نہ ہی لپیٹنا ہے۔ پھر ازار لپیٹیں گے، پہلے بائیں طرف سے اندر کرنا ہے اور پھر دائیں طرف سے اندر کرنا ہے۔ اس کے بعد سینہ بند باندھیں گے اور پھر چادر لپیٹیں گے، وہ بھی بالکل اسی طریقے سے کہ پہلے بائنا حصہ اندر اور پھر دایاں حصہ جو ہے وہ اس کے اوپر کیا جائے گا، اور پاؤں کی طرف اور سر کی طرف سے جو کفن کھلا رہ گیا وہ ایک کسی پٹی کے ساتھ باندھ دیں گے، اور ایک اور مزید پٹی لے کر کمر کے پاس لے جا کر باندھ دیں گے تاکہ نہ راستے میں کہیں کھل جائے اور نہ ہی قبر میں اتارتے وقت کھلے۔ مسئلہ نمبر 6 ہے کہ سینہ بند کو اگر سر بند کے بعد ازار لپیٹنے سے پہلے باندھا تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر سب کفنوں کے اوپر باندھیں تو یہ بھی ٹھیک ہوگا۔ مسئلہ نمبر 7 ہے کہ اب جب کفنا چکے تو میت کو مردوں کے حوالے کر دیں تاکہ وہ نماز پڑھ سکیں اور اس کو دفنا سکیں۔ مسئلہ نمبر 8 ہے کہ اگر عورتیں جنازے کی نماز پڑھیں تو یہ جائز ہے، لیکن چونکہ ایسا اتفاق ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہے اس لیے اس کا مسئلہ بیان یہاں پر نہیں کیا گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 9 ہے کہ کفن میں یا قبر میں کے اندر عہد نامہ رکھنا یا اپنے پیر صاحب کا کوئی شجرہ وغیرہ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کعبہ شریف کا غلاف ہے وہ رکھ لیا تو یہ تبرکن رکھ دینا درست ہے۔ نمبر 10 ہے کہ جو بچہ زندہ پیدا ہوا اور پھر تھوڑی دیر بعد مر گیا یا پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی مر جائے تو اس کو بھی قاعدے کے مطابق نہلایا جائے گا اور کفنایا جائے گا اور پھر اس کا نام بھی رکھا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 11 ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے ہی مرا ہوا پیدا ہوا، یعنی جب وہ پیدا ہوا تو زندگی کے کوئی آثار اس کی زندگی میں نہیں تھے، تو اب اس کو نہلایا جائے گا، لیکن کفن اب قاعدے کے مطابق نہیں دیں گے بلکہ ایک ہی کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دفن کر دیں اور اس کا بھی کچھ نہ کچھ نام رکھ دیں۔ مسئلہ نمبر 14 ہے کہ اگر چھوٹی لڑکی مر جائے جو بھی جوان نہیں ہوئی ہے لیکن جوانی کو پہنچنے ہی والی ہے تو اس کو 5 کپڑوں میں کفن دینا سنت ہے، اور 3 کپڑوں میں اگر دے دیا تب بھی کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 5 کپڑوں میں دیا جائے اگر کوئی لاچاری یا مجبوری نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 15 ہے کہ اگر کوئی بہت ہی چھوٹی بچی ہے جو ابھی سمجھدار نہیں ہوئی اور بلوغت تک نہیں پہنچی ہے تو پھر اس کو 3 کپڑوں میں دینا بھی بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 16 ہے کہ اگر اسی طریقے سے کوئی لڑکا مر جائے تو اس کے نہلانے کا اور کفنانے کا وہی طریقہ کار ہے جو ہم نے ابھی اوپر بیان کیا گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 17 ہے کہ مرد کے کفن میں اگر 3 کے بجائے 2 کپڑے ہوں، یعنی کہ اگر مرد کا کفن 3 کپڑے یعنی ایک چادر ہے، ایک ازار ہے اور ایک کرتا ہے، اور اگر اس میں کرتا نہیں ہے صرف ازار اور چادر ہے تو 2 کپڑے بھی کافی ہیں، لیکن 2 سے کم دینا مکروہ ہے۔ لیکن مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ اگر لاچاری یا مسافرت یا اور کوئی ایسی شرعی عذر ہے تو پھر 2 کپڑوں میں دینا بھی درست ہوگا۔ مسئلہ نمبر 18 ہے کہ جو چادر جنازے کے اوپر دی جاتی ہے وہ کفن میں شامل نہیں ہے۔ کفن بس اتنا ہی ہے جتنا آپ کو اس بیان میں بتا دیا گیا، عورت کے لیے 5 کپڑے اور مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں۔ مسئلہ نمبر 19 ہے کہ جس شہر میں کوئی مرے وہیں اس کا کفن دفن کرنا چاہیے، دوسری جگہ لے کر جانا بہتر نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی جگہ تھوڑی سی دور ہے تو وہاں لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ موت کی سختیوں سے بچائے، موت کی بے ہوشگیوں سے بچائے، ایمان کی موت نصیب فرمائے۔
اپنے حبیب کے شہر کی موت نصیب فرما دے اور ریاض الجنہ کی موت دیکھ کر جنت البقیع میں مدفن ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین تجھ سے یہی دعا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دینا، سلامتی کی موت عطا فرما دینا، موت کی بے ہوشیوں سے بچا لے، موت کی تکلیفوں اور اس کے درد سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہمارے کوئی بھی ایسا نیک عمل جو میرے اللہ کو پسند آ جائے وہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرم کے بادل برس رہے